الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانے اور بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، ہم سب کے محبوب و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ گزشتہ جمعہ ہمارے عقل قوا جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے صدر مفتی جعفر صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم نے خطاب فرمایا۔ اس سے پہلے جمعہ سیرت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور کوئی نبی باقی نہیں رہا، اور نہ ان کو باقی رکھنا اللہ کا منشا تھا۔ ان کو ایک علاقے کی طرف اور ایک محدود علاقہ کی اور محدود علاقہ اور محدود لوگوں کی ذمہ داری دے کر ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، وہ پوری دنیا کا رقبہ اور قیامت تک کی مدت دے کر بھیجا گیا۔ پوری دنیا کے ذمہ دار، رہبر، امام، اور پھر مدت قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو رہبری اگر حاصل کرنا ہو تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی رہبری حاصل کرنا ہوگا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عقیدے کے طور پر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں،
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ یہ عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو پیدا کرنا چاہے تو اللہ کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، اس پر اللہ کو قدرت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے نہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، شادی کرتا، بچے ہی نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بچے دینے پر اللہ قادر نہیں ہے، دینا ہی نہیں چاہتے اسے۔ بے بسی اور مجبوری کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اپنا اختیاری فیصلہ ہے۔ اب اس قسم کے شوش فضا میں آپ لوگ اندر ہیں، باہر اس قسم کے فتنے پھیل رہے ہیں۔ اب بھی پتہ چلا 15-20 دن مہینہ پہلے کہ اب بنگلور شہر کے بھی مختلف علاقوں میں ختم نبوت پر پھر حملے ہو رہے ہیں۔ 2 مہینے سے علماء فکر مند ہیں، اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا اور اسے اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا اور پھر اسے اپنی نسلوں تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچانا، منتقل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ذمہ داری اس کی امت نبھائے گی۔ نبوت کے متعدد پہلو اور ذمہ داریاں تھی، ہر ذمہ داری کو ایک ایک طبقے نے اپنے کندھوں پر لیا ہے اور اسے نبھا رہا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی ایک عقیدے سے ہے۔ اور اس قسم کی آیتیں قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمائی ہے، اور یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہتے ہیں جسے مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین ہے۔ 2 قیدیں، جو مرنے کی بعد والی زندگی کو نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، یہ کلام، یہ خطاب اس آدمی سے نہیں ہے، یہ خطاب اس آدمی سے ہے جو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، کہتے ہیں یہ خطاب اس آدمی سے ہے جو مرنے کی بعد والی زندگی کو مانتا ہے، کہ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہوتا، اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، ترازو رکھی جائے گی۔ اس ان سارے مراحل کا ذکر احادیث میں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے جسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہو اس کے لیے،
اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، کہتے ہیں اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ نمونہ بنانے کے قابل ہے۔ ان کے زندگی کا ہر پہلو، ہر باب، سر سے لے کر پیر تک آئیڈیل بنانے اور نمونہ بنانے کے قابل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تم وہاں سے نمونہ حاصل کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کے اعمال کی اخلاق کی نقل کرو اور ان کے اعمال و اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح و کوشش کرو، رکاوٹوں کو دور کرو۔ یہ فرمایا، یہ خبر دی ہے۔ اصل میں یہ خبر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کہانی سنائی جا رہی ہو۔ جیسے قرآن مجید یہودیوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، عیسائیوں کی برائیوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کرو، ان برائیوں کے قریب نہ پھٹکو، ان برائیوں کو اختیار نہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کی صحیح و کوشش کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، اس کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور ہمارے آئیڈیل ہیں۔ امریکہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، یورپ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، مغرب ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی اسکالر ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اور کوئی ملک ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو، بیت المقدس ہو اور کوئی بھی جگہ ہو، کتنی بھی مقدس جگہ، وہ آئیڈیل نہیں، آئیڈیل حضور کی ذات گرامی ہے۔ بالکل صاف صاف بے لاگ گفتگو ہے، اندھیرے میں رکھ کر گفتگو نہیں ہے، اور بالکل جھول لچکدار گفتگو، گول مول گفتگو نہیں ہے، کھلی کھلی گفتگو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی پر ہم کو اعتماد دلانے اور کسی پر بھروسہ دلانے، کسی کا لحاظ کرنے، کسی کی لاج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کا تعلق نجات سے ہے۔ تم کو تمہارے لیے آئیڈیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آئیڈیل بناؤ اور یہ اس کا محاسبہ کرو، اس کا جائزہ لو کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ یہ دو سوالات اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو حکم ہے اس میں، اور حکم یہ ہے کہ تم کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہو، اس لیے کہ انبیاء کو اللہ معصوم بناتے ہیں۔ اگر کوئی لغزش ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر باقی نہیں رکھتے، ان کی فوراً اصلاح فرماتے ہیں، ان کی فوراً تنبیہ فرماتے ہیں۔ اگر بھول سے نبی سے گناہ تو نہیں ہوتا، نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے نہ نبی بنائے جانے سے پہلے گناہ ہو سکتا ہے، نبی بنائے جانے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر کوئی لغزش جو گناہ کے درجے کی نہ ہو، اگر کوئی ایسی لغزش بھول بھی اگر نبی سے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی خدا تو نہیں ہوتا نا، نبی بھی بھولتا ہے، اس لیے اسے بے شمار واقعات پیش آئے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھولنے کے بے شمار متعدد واقعات پیش آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو بھی بھول ہوتی ہے،
نبی کو بھی بھول ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی خدا تو نہیں ہوتا ہے نا، نبی باوجود اپنے تمام کمالات کے نبی بشر ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، اور انسان کے تمام لوازمات نبی کو بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی بخار آتا ہے، اس کو بھی خوشی کی بات سے خوشی ہوتی ہے، اور تکلیف دہ بات سے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی گالی دیتا ہے نبی کا دل بھی تنگ ہوتا ہے، کوئی ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے نبی کا دل بھی تنگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوازمات جو عام انسانوں کو پیش آتے ہیں نبی کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ معصوم ہے، اس لیے ان کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ صرف مشورہ نہیں دیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا جائزہ لینے، محاسبہ لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جائزہ لو، حکم لو کہ تم حضور کو آئیڈیل مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو، تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا نمونہ کون ہے۔ صرف محبت کے دعوے ہی تو نہیں، آئیڈیل بھی بنانا پڑے گا، اس لیے کہ محبت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی بھی آدمی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے، ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا ایمان ہو یا محبت ہو، کفر ہو یا نفاق ہو، وہ تو ایک چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کو علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا دیکھو تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اگر تم نے حضور کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے تو اب بھی موقع ہے تم کو توبہ کرنے کا۔ حضور کو آئیڈیل بنانا یہ ہر مومن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر جہنم سے بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کے بغیر جنت میں داخلے کا جو ہے کوئی سوچا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ حضور کو آئیڈیل مانے بغیر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک یہ الگ بات ہے کہ وہ حضور کو نمونہ نہیں بنا رہا ہے، لیکن اس کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور ہی آئیڈیل بنانے کے قابل ہیں، اسی لیے کہ حضور کو سراپا اللہ رب العزت والجلال نے ایسا بنایا ہے کہ ان کی ہر ادا کی نقل کی جا سکتی ہے، ہر ادا کی تقلید کی جا سکتی ہے، یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا، کسی کو تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے گریباں میں ڈال کر سوچ تو سکتا ہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں تو کس حد تک میں حضور کی نقل کر رہا ہوں، کس حد تک میں نبی کو نبی مانتا ہوں، اور کس حد تک میں نبی کی نقل کر رہا ہوں، کس حد تک میں نبی کو نمونہ بنایا ہوں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہاں وہ حضرت حسان بن ثابت نے وہ جو اشعار پڑھے تھے، انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی کو نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے، اور ایسا پیدا کیا گیا ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان بنا کر پیدا کیا جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے، انبیاء میں بھی اتنا زیادہ خوبصورت انسان نہیں پیدا ہوا، سب سے زیادہ ہر عیب سے پاک، باطنی ہر عیب سے پاک، کوئی دل میں
گندگی بھری ہوئی نہیں ہے، وہ اس دل میں کوئی کسی کی دشمنی نہیں، اس دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، عداوت نہیں، اس دل میں ناجائز تمنائیں خواہشات نہیں، اس دل میں جو ہے دنیا کی ناپاک محبت کا کوئی گزر نہیں، وہاں گناہ تو گناہ، دل میں گناہ کے خیال کا بھی گزر نہیں۔ یہ تو انبیاء کا مقام ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کیا کرے گا، اس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ تو ابتدا درجے کی ولایت کا مقام ہے، یہ تو ولایت کا ادنا درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ ولایت کے اعلیٰ درجے کا بیان تو ان محفلوں میں کیا جا سکتا ہے جن کو اس موضوع سے کچھ دلچسپی ہو۔ ادنا درجہ کا مسلمان وہ ہے جو گناہ تو کیا کرے گا، اس کے دل میں گناہ کا کوئی خیال بھی نہ گزرے، یہ ادنا درجے کا مسلمان ہے۔ ادنا درجے کا مسلمان بننے کے لیے اور میدان محشر میں 40 نمبر، 100 کو 40 نمبر جب آدمی لیتا ہے تو وہ رینک اسٹوڈنٹ نہیں کہلاتا، کہتے ہیں جسٹ پاس ہوا ہے۔ ارے ضروری واجبی نمبرات سے پاس ہوا ہے، کہتے ہیں جسٹ پاس ہوا، ضروری نمبرات سے پاس ہوا۔ تو جسٹ پاس ہونے کے لیے بھی آدمی کو ایسا مسلمان بننا، تقوی کا ادنا درجے کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ تو کیا کرے، اس کا دل گناہ کے خیالات سے بھی پاک ہو۔ تو یہ تو امام الانبیاء ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے ان کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ان کا قلب بالکل ہر قسم کی آلائشوں، ہر قسم کے گندگیوں سے اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، برے اخلاق بلکہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر حضور کو فائز کیا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، فرمایا مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو علم چاہیے، علم جس کو کہا جاتا ہے علم، ہمارے سابق امیر شریعت ہیں وہ کہتے ہیں دنیا جس کو علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے۔ علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام، علم تو وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، بس اسی کو علم کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو علم کی طلب ہے، اگر کسی کو علم کی پیاس ہے، علم کی تلاش ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں علم کو تلاش کرے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و فرمودات میں وہ علم کو تلاش کرے۔ ہاں باقی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اور دنیا کے دیگر دانشگاہوں میں، اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، قرآن اسے علم نہیں کہتا، وہ تو ایک ہنر ہے، وہ تو جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک فن ہے، وہ تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذرائع اور اسباب ہے۔ علم تو وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، علم وہ ہے جو حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو کہتے ہیں حضور اوتیت علم الاولین والآخرین، اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کا مقام حاصل ہو، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت کا مقام حاصل ہو۔ یہ کمال عمل ہے کہ حضور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہو۔ ایک تو کمال علم ہے اور دوسرا کمال عمل ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہے۔ یہ فرما برداری کا اعلیٰ مقام ہے، یہ فرما برداری کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور تیسرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک اخلاق کا ادنا درجہ ہے، یہ تو اخلاق کا درمیانی درجہ ہے۔ وہ فرمایا قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی، یہ کمال علم ہے،
علم کا کمال ہے، یہ کمال عمل ہے، یہ کمال اخلاق ہے۔ تینوں چیزیں نبی کی ذات میں بدرجہ اتم رکھی گئی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آئیڈیل بنانے کے قابل صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور ہر قسم کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نبی کو اللہ پاک بناتے ہیں۔ ظاہری باطنی گندگیوں سے تو نبی پاک ہوتا ہی ہے، نبی ظاہری اعتبار سے بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اتنا زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ہاں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، تو آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف تو ہم حضور کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان مانتے ہیں، اور دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ماننا یہ ایمان کی ضرورت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مومن سے اس کا مطالبہ ہے، یہ مشورہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو مومن یہ کہتا ہے کہ حضور دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہے، لیکن اپنا چہرہ حضور کے چہرے سے ملاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، اور اپنی نکاح کو حضور کے نکاح سے ملاتے ہوئے وہ شرماتا ہے، اور حضور کے نکاح کے طریقے کو اپنانے تیار نہیں ہے، ابھی سوچ رہا ہے، ابھی غور و فکر کے مرحلے سے گزر رہا ہے کہ حضور کو آئیڈیل بناؤں یا نہ بناؤں۔ ابھی جو ہے وہ شک کے شکار ہے، ابھی تذبذب میں مبتلا ہے، ابھی تردد کی کیفیت ہے، حضور کو آئیڈیل بناؤں یا نہ بناؤں۔ آئیڈیل بناؤں گا تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا دیوانہ کہے گی، دنیا پاگل کہے گی، کہے گی یہ ٹیکنالوجی کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، ترقی کے دور میں، یہ سائنس کے دور میں یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، پہلے حضور کی صورت بناؤ، پہلے حضور کے اعمال کی نقل کرو، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ روح کے ڈالے جانے کی درخواست کرو قیامت میں، تاکہ کم از کم یہ کہہ سکے تیرے محبوب کی یا رب شباعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ محبت ہو، سب سے پہلے آدمی کو محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ کہف کے بالکل آخر آیت ہے، اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل انما، آپ کہیے، انما انا بشر مثلکم، بلا شبہ آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں نہیں، جو بزرگوں کے ملفوظات میں نہیں، جو کسی ولی کے ارشادات میں نہیں، اور جو ہے وہ دنیا کے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، یہ اس اللہ کی سچی کتاب میں ہے۔ یہ عقیدہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس میں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی، کہتے ہیں کہ آپ کہیے انما انا بشر مثلکم، میں آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آپ سنتے ہیں نا کہ حضور کے ایک والد بھی تھے، حضور کی ماں بھی تھی، حضور کی بیویاں بھی تھی، ایک نہیں، حضور کی متعدد بیویاں تھی، حضور کے لڑکیاں بھی تھی، حضور کے لڑکے بھی تھے، حضور کے تایا بھی تھے، حضور کی پھوپھیاں بھی تھی، اور اسی طرح جو ہے اور حضور کے رشتہ دار تھے، حضور کا خاندان تھا، پورا قبیلہ تھا۔ ہاں، اس کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ اس لیے بالکل حضور کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن کس طرف چلتا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس طالب علم کا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری تفصیلات سے من مراحل سے حضور کو اس لیے گزارا گیا تاکہ حضور کے خدا ہونے کا شبہ نہ ہو، حضور کے معبود ہونے کا شبہ نہ ہو۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں کیا کہوں، حضور کو اتنے اونچے درجے کے کمالات دیے گئے تھے
کہ حضور کو سجدہ کرنے سے کم پر یہ مخلوق راضی نہ ہوتی، حضور کو خدا سمجھ بیٹھتی۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر اور کیا کہوں آپ کو، یہ ایک اللہ کے ولی کو اتنے اختیارات دیے جاتے ہیں، اگر وہ اختیارات ظاہر کر دیا جائے، لوگوں کو خدا ہونے کا شبہ ہو، میں کیا کہوں آپ کو۔ ہندوؤں کی تاریخ اب پڑھیے، ہندوؤں کی تاریخ میں ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی انسان گناہوں سے پوتر نہیں ہوتا، جو بھی گناہوں سے پوتر ہونے کا، پاک ہونے کا دعویٰ کیا، ان ہندوؤں بد نصیبوں نے اسے خدا بنا کے چھوڑا۔ انہوں نے ہر ایسے انسان کی پوجا کی ہے جس نے گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے ان مراحل سے گزارا کہ ان کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تایا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، یہ بتانا ہے ارے بھائیوں، حضور نور بھی تھے، حضور بشر بھی تھے، حضور نور بھی تھے، لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں اگر صرف حضور نور ہوتے تو کیا نور کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ کیا نور کے بھی بچے ہوتے ہیں؟ ارے کیا نور کے بھی والدین ہوتے ہیں؟ بھائیوں، اس غلط فہمی میں نہ رہو، اندھیرے میں نہ رہو، اس غلط عقیدے کو لے کر آخرت کی طرف جانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو یہی درست کر لو، بڑے علماء سے اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اے محمد آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، آپ معراج پر آتے ہیں، بہت اچھا آتے ہوں گے، آسمانوں پر آتے ہوں گے، آپ نے جنت دیکھی ہوگی، دوزخ کا نظارہ کیا ہوگا، آپ نے ہم سے ملاقات کی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے اس عقیدے کو کھل کر بیان کیجئے اور یہ کہیے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، اور آپ جنات میں سے نہیں ہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو صاف رہنا چاہیے یہ بات کہ حضور میرے جیسے انسان تھے، توبہ توبہ توبہ، آپ نے میرے اساتذہ کو نہیں دیکھا جن کے علم و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بھائیوں، میں اپنے آپ کو میرے استاد جیسا بھی نہیں کہتا، میں کہوں گا کہ میں حضور جیسا ہوں، میں کہوں گا کیا علماء دیوبند کی یہ مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ حضور ہمارے جیسے انسان تھے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے حضور خدا نہیں تھے، حضور فرشتوں میں سے نہیں تھے، حضور جنات میں سے نہیں تھے، حضور انسانوں میں سے تھے، لیکن انسانوں میں سے اتنے بلند و بالا مقام پر تھے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، فرمایا کہ اس کی تعریف تو جیسا وہ ہے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام، اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل مقدر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ان کے مقام و مرتبے کی حد کیا ہے، میں کیسے بتاؤں ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں کیسے بتاؤں ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان سے صرف اللہ بڑا ہے، ان سے صرف اللہ بڑا ہے، باقی انبیاء میں سے بھی ان کے درجے کا، ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ عقیدے کا مطلب، یہ عقیدہ بالکل آپ کو صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات کہہ کر میں بات ختم کروں، دو اور باتیں میں لکھ کر لایا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہاں بات روکی تھی، سیرت کو ایک خاص انداز سے بیان کرنے کا، غور و فکر کرنے کا ایک دروازہ آپ پر کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ حضور نے بکریاں چرائی تھی، اتنا کہہ کر وائس گزر جاتا ہے، سننے والے بھی کہتے ہیں حضور نے بکریاں چرائی ہیں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کبھی؟ آپ نے غور کیا بکریاں حضور نے چرائی ہیں؟ وہ حدیث یاد کیجئے جو کئی جمعہ پہلے میں نے کہا تھا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہا کہ کما کر کھانا ہر مسلمان پر
فرض ہے، صرف کمانے کی اجازت ہی نہیں، کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے، حلال کمانا ضروری ہے، حرام کے قریب جانا بھی حرام ہے، یہ مطلب ہے۔ دوسرا ایک اور بات آپ کو میں کہوں، دیکھو بکریاں چرانا معمولی درجے کا کام ہے، معمولی درجے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آدمی ادنا سے ادنا درجے کی ملازمت کرے۔ یہ آدمی کی شرافت کی بات ہے، یہ آدمی کی عزت نفس کی بات ہے، یہ آدمی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آدمی مزدوری کرے، آدمی حمالی کرے، آدمی مزدوری کر کے کھمائے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ یہ حرام ہے کہ کسی اپنے ہی جیسے ایک بے بس اور مجبور انسان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے کو اپنا شیوا بنا ہے۔ حضور نے بکریاں چرائی، کیا شرم کی بات ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اور کہوں یہ تکبر کی پیداوار ہے۔ جب تکبر آتا ہے انسان میں، وہ آدمی کو دین سے بھی محروم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ دین میں آدمی علماء کے سامنے نہیں جاتا جب آدمی میں تکبر آتا ہے، اور جب آدمی میں تکبر آتا ہے تو آدمی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے شرماتا ہے، وہ اپنے آپ کو کی ذلت محسوس کرتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ میں ذلیل ہو گیا۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات پر میں بات کو ختم کروں گا، ایک اعلان بھی مجھے کرنا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ اسی پر مجھے بیان کرنا ہے، لیکن پھر میں رات غور کرتا رہا کہ مجھے اس موضوع پر مستقل بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس منشا سے متعلق اعلان کیا جاتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اس سے ملتا جلتا بیان کرنا ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا واقعہ سیرت کا کہ حضور کے سینے کی اوپن سرجری کی گئی تھی، حضور کے سینے کو چیرا گیا تھا، فرشتے نے چیرا تھا، اور آسمان سے تشت لایا گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ زمزم کا پانی استعمال کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہے نا، لیکن غور کیا کبھی یہ کیا قصہ ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے، اور لکھنے والوں نے حضور کے اس واقعے کو ان کی سیرت نے کیوں محفوظ کیا ہے؟ بھائیو دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، باقی یہ سب اعضاء اس کی رعایا ہیں، یہ مزدور ہے، چلتا بادشاہ کا ہے۔ جب وہ بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو جب اس کی تمنائیں بدل جاتی ہیں، اور جب اس کے جذبات کا رخ بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو پھر اعضاء سے برے کام صادر ہوتے ہیں۔ حضور نے اسی کو حدیث میں فرمایا تھا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ فرمایا اپنے دل کی اصلاح دنیا کے ہر طبقے نے سیرت کے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے۔ ظاہری اعمال جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ بھی ظاہری اعمال پر قانے ہیں، ظاہری اعمال پر آ کر ٹھہر گئے ہیں، دل کے فساد و صحت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے وہ واقعہ سنایا گیا سیرت کا، دل کی فکر کرو، دل کی اصلاح کرو، دل جب بن جاتا ہے، دل صحت مند ہو جاتا ہے، اور جب دل سے بیماری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اعضاء سے اچھائیاں صادر ہونے لگتی ہیں۔ واقعہ سنایا گیا، اور کہ اپنے دل کی فکر کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہی بات کو ختم کر کے اس موضوع کو ترتیب سے پھر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔